عوام پاکستان کے سامعین، قارئین اور حاضرین، پاکستان میں آٹا بحران کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کہ پاکستان میں غذائی اشیاء کی قلت کو محسوس کیا گیا ہو، مگر یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ تہذیب ہند میں یا جدید پاکستان میں کبھی بڑے قحط کا سانحہ نہیں ہوا۔ بھوک بھی رہتی ہے اور بھوکے بھی، مگر غذائی اشیاء کی کمی کوئی اور واقعہ ہے۔ پاکستان ایک زرعی معیشت اور ملک ہے۔ معیشت پر زرعی پیداوار غالب ہے۔ زیادہ تر زمین میدانی اور صحرائی علاقوں میں ہے۔ پہاڑی اور پوٹوہاری علاقے بھی زرعی پیداوار میں زبردست کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں آٹا بحران کوئی واقعہ یا سانحہ دکھائی پڑتا ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر کبھی قحط وارد نہیں ہو سکتا۔ یہ مجذوب کی بڑھ نہیں ہے، معاشی حقیقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر موجودہ آٹا بحران کے اسباب کیا ہیں؟ ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ اور آٹا کارخانوں کا کردار آٹا کی قلت کے بنیادی اسباب ہیں۔ پاکستان کے بارڈر پر لوگ منہ مانگی قیمت دے کر آٹا سمگل کر لے جاتے ہیں۔ پاکستان کسٹم ڈپارٹمنٹ اندرون پاکستان اپنی بہترین کوششوں سے اس کا انسداد کرتا ہے، مگر پاکستان کے بارڈرز پر اس کے آپریشنز اس طرح کے نہیں ہو سکتے جس طرح کے ہونے چاہیے۔ ہاں البتہ پاکستان کے دفاعی ادارے اس میں بہت ہی زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سمگلنگ کا جرم ہوتا ہی ایسا ہے جو اپنے خفیہ پن، پراسراریت، ناجائز دولت کے بے شمار انبار، اسلحہ کا استعمال اور مافیاز کا کردار جرائم کی کامیابی کی وجہ بن جاتا ہے۔ ریاستوں کے ادارے اس کے خلاف اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے حوالہ سے تو اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اراکین میں سے آٹا کارخانوں کے کچھ مالکان سیاسی وفاداریوں کے عوض آٹا آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے ایسے اراکین کو آٹا کی قلت پیدا کرنے کے عمل سے نہیں روک سکتی۔ اس طرح کی بات چیت میں وہ اپنی وفاداریاں بدلنے کی کامیاب دھمکیاں دیتے ہیں، وہ اپنی سیاسی وفاداریاں بھی بدل لیتے ہیں۔ آج کل ادویات، چینی، آٹا، گھی، مرغی اور انڈا جیسی کھانے پینے کی بنیادی چیزوں کی کمی کی بہت ہی بڑی وجہ یہی اسباب ہے۔ آٹا بحران میں آٹا تقسیم کا عمل تو جاری ہے۔ نہ کسی کو یقین ہو کہ عوام کے سرمایہ سے خریدا ہوا آٹا عوام ہی کو کسی احسان اور سخاوت کی طرح پیش کر دیا جائے، مگر ایسا کچھ کامیاب نہیں ہوتا۔ سادہ لو عوام کو ان کا اپنا رزق دے کر کوئی اہمیت حاصل کرنا چاہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ لوگ اس طرح کے سخاوت کاروں کے ذہنوں میں بہت اچھی طرح جھانکتے رہتے ہیں۔ آٹا تقسیم آٹا کی بجائے نقدی کی شکل میں نادرا سے کسی کے معاشی ذرائع کی تصدیق کے نتیجہ میں بینکوں سے کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا؟ حقداروں کا شفاف ترین تعین کیا جا سکتا ہے۔ کرونا بحران کے دوران اسی انداز میں عوام کی عزت اور حمایت کی گئی، اور یہ انداز ٹرک کی بتیوں کی بجائے قابل احترام، قابل اعتماد، شفاف اور اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا۔ بے شک سیاسی جماعتیں اور سیاستدان لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، مگر عوام کو اپنی سادہ ذہنی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کو کیا چیز حقدار کے طور پہ ملی اور کیا چیز احسان اور سخاوت کے طور پر عطا کی گئی، اور پھر ووٹ طلب کیے گئے۔ ہر سال حکومتی ادارہ پاسکو گندم اکٹھی کرتا ہے، جس میں سے نہ صرف زیادہ تر چوری کر لی جاتی ہے بلکہ پاسکو کے بعض مہربانوں کے علاوہ سیاسی صلاحیتیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ گندم پڑی پڑی گل سڑ بھی جاتی ہے۔ بہت اچھی گندم کو گھٹیا ترین گندم سے بدل بھی دیا جاتا ہے۔ پاسکو سے گندم چوری کے چند ایک مقدمات میں پاکستان کی عدالتی تاریخ کا حصہ بھی ہیں، جن سے پاکستان کا جغرافیہ ہمیشہ شرماتا رہے گا، مگر یہ سلسلہ کبھی رک نہیں پایا۔ پاسکو کی خریدی ہوئی گندم جون جولائی کے مہینوں سے عوام کے لیے کیوں نہیں پیش کی جاتی؟ اسی لیے کہ آٹا کارخانوں کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ اپنی سیاسی وفاداریوں کی طاقت سے عوام کا رزق کالے بازاروں میں بددیانتی کا سونا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں سبزیوں، پھلوں، دالوں اور دوسری اجناس کی کبھی قلت نہیں ہو سکتی۔ چیزوں کی کمی پیدا کی جاتی ہے اور اس سے ناجائز دولت کی طاقت سے بہت زیادہ ناجائز دولت اکٹھی کر لی جاتی ہے۔ حکومتیں اور ادارے اگر ان معاملات میں بہتری کے اسباب پیدا نہ کریں تو پھر ان کے ہونے کا کیا جواز ہے؟ ان کا کیا کام ہے؟ اور اگر کوئی کام ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ غذائی قلت، اس سے ریاست کی بدنامی ہوتی ہے۔ عوام کے جذبوں میں ریاست سے اپنائیت کے ساتھ ساتھ دوری کا احساس بڑھنے لگتا ہے۔ عوام کا اعتماد و اعتبار ریاست اور اس کے اداروں پر سے اٹھتا چلا جاتا ہے۔ یہ عوامی رویہ ہوتا ہے جس پر بہت سے غلاف قالین اور رضائیاں تو ڈالی جا سکتی ہیں، چھپایا نہیں جا سکتا۔ برآمدات پاکستان کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھلوں، سبزیوں، دالوں، چاول، مکئی، مٹر، چنے کی برآمدات تو کی جائیں، مگر جو پاکستان عوام کی ضروریات سے اضافی ہوں۔ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ ایسی بات پر عمل کرتے ہوئے درآمدات کے بل کیسے ادا کیے جائیں گے؟ ان کو ادا کرنے سے پہلے جان لینا چاہیے کہ کن درآمدی چیزوں کا تعلق عام عوام کی کھانے پینے کی چیزوں سے ہے۔ سب سے زیادہ درآمداتی ادائیگیوں کا بل آسائشات اور آرائشات کا ہوتا ہے۔
جو کچھ زرعی پیداوار پاکستان کی عوام کی ضروریات سے اضافی ہو اسے ضرور برآمد کریں۔ ادائیگیوں کے توازن سے مراد دوسرے ممالک کو فروخت کی جانے والی چیزوں کی قیمت سے دوسرے ملکوں سے خریدی جانے والی چیزوں کی قیمت کے برابر ہونا ہے۔ بیرون ملک بیچی جانے والی چیزوں سے پاکستان کو بہت کم آمدنی ہوتی ہے جو کہ خریدی جانے والی چیزوں کی قیمت سے بہت کم ہوتی ہے۔ اس سے ادائیگیوں کا توازن برقرار نہیں رہتا۔ اس مقصد کے لیے چند مہرباں دنیا سے ڈالر اکٹھے کرنے کے لیے عوام کے غذائی استعمال کی چیزیں نیلام کر دیتے ہیں۔ صنعتی اشیاء میں قدری اضافہ ویلیو ایڈیشن کی اشیاء برآمد کرنا چاہیے۔ دریاؤں کے دامن کو صاف کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی بہتے بہتے زیادہ سے زیادہ زرعی پیداوار کے لیے استعمال ہو سکے۔ جگہ جگہ دریاؤں کے ارد گرد پانی کے بڑے بڑے ذخیرے ہوں تو دریاؤں اور بارشوں کا پانی تالابوں کی غرقابی کی بجائے آبادی کا باعث ہو جائیں گے۔ بدقسمتی کی انتہا تو یہ ہے کہ پاکستان کے 4 موسموں سردی، گرمی، خزاں، بہار کے علاوہ سیلابوں کا بھی ایک موسم پیدا ہو چکا ہے۔ سیلابوں کو دریائی پانی کی شکل میں بدلا جا سکتا ہے اور زرعی پیداوار میں کئی 100 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ پانی استعمال ہوگا، ضائع نہ ہوگا اور نہ تباہی کا باعث۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سیاست کے عمل میں لوگ اختیار و اقتدار کے اضافہ کے لیے آتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ اس سے عوام کے لیے کن آسانیوں کی کمی بلکہ محرومی پیدا کر جاتے ہیں۔ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ عوام نے پلک جھپکتے میں انہیں کیوں دھتکار دیا۔ وہ 70 سالہ تاریخ کے مالک سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کے کردار کے برعکس عوام کون سی دلیل دے رہے ہیں۔ عوام کے حق میں سوچنے سے اختیار اور اقتدار بھی مل جاتا ہے اور عوام کی بھلائی کی آرزو کا ثواب بھی۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو آٹا گناہوں کے ارتکاب کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں شفاف اور حقدار عوام تک نادرہ کی وساطت سے بینکوں کے ذریعہ بہت زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے۔ باعزت طریقے سے لوگوں کو آٹا کی فراہمی کا پیسہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں عوام کا ادب ہے۔ عوام کا ریاست سے اپنائیت کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، ریاست مضبوط ہوتی ہے اور قوموں کو دنیا کی قوموں میں عزت نصیب ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔